حسینہ نے کہا کہ نہیں، ایسا تو کبھی بھی نہیں ہوا، اس نے میرے ساتھ کوئی زور زبردستی یا پھر کوئی بھی ایسی چیز نہیں کی کہ جس سے مجھے ایسا لگے کہ اس نے کبھی غلط کوئی کام کیا ہو۔ تبھی عامل صاحب جو اتنی دور سے آئے تھے وہ ہاتھ پھیرتے ہوئے داڑھی پر کہنے لگے، معاملہ تو بڑا ٹیڑھا لگ رہا ہے، بڑا پیچیدہ معاملہ ہے یہ۔ تم کہتی ہو کہ وہ زبردستی جنات جو ہے وہ تمہیں اپنے ساتھ لے جانا چاہتا ہے، مگر تمہارے ہی کہنے کے مطابق بیٹا نات اس نے کبھی تمہارے ساتھ کوئی زور زبردستی کی نہ ہی تمہیں آج تک کبھی چھوا ہے، تو پھر کیسے وہ زبردستی تمہیں لے جانا چاہتا ہے؟ نہ اس نے تمہارے ساتھ زبردستی کی نہ اس نے بدتمیزی کی، تو پھر تم کیسے کہہ سکتی ہو کہ وہ زبردستی تمہیں یہاں سے لے جانا چاہتا ہے؟ ہو نہ ہو معاملہ کچھ اور ہے بیٹا۔ مجھے تو یہ لگتا ہے بیٹا کہ وہ جو جنات ہے وہ نہایت ہی نیک اور مسلمان قبیلے سے تعلق رکھتا ہے، کیونکہ جناتوں کو کچھ پل بھی نہیں لگتے انسانوں کے قریب آنے میں یا ان کے ساتھ کوئی بھی حرکت، کوئی بھی بدتمیزی یا زبردستی کرنے میں۔ ابھی تک اس نے تمہیں نہیں چھوا، مطلب وہ ایک نیک جنات ہے اور ایک بہت ہی اچھے گھرانے کا جنات ہے، اچھے قبائل کا۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب نوجوانی کا دور ہوتا ہے تو ایسے نوجوانوں میں شرارتیں اور تھوڑا چنچل پن آ ہی جاتا ہے، چاہے پھر وہ انسان ہو یا پھر جنات۔ تم نے سنا ہی ہوگا کہ جناتوں میں بھی کئی شرعی جنات ہوتے ہیں جو بہت شرارتی اور بہت ہی بیکار ہوتے ہیں۔ پھر عامل صاحب نے کہا، دیکھو بیٹا، اس کا بھی ہمیں کچھ حل نکالنا ہوگا، کیوں نہ ہم اس کا بھی کچھ حل کر لیں جس سے اس جنات کو بھی کوئی نقصان نہ ہو اور ہمیں بھی کوئی نقصان نہ ہو، نہ وہ تمہیں لے جائے بلکہ وہ اس طرح مان جائے کہ وہ خود ہی چلا جائے۔ پھر انہوں نے روبان کی طرف دیکھتے ہوئے عامل صاحب نے کہا، روبان میاں جا کر ذرا اگربتیاں لگا دو، اگربتیاں جلا دو۔ روبان ان کے حکم پاتے ہی وہاں سے فٹافٹ دوسرے کمرے میں گیا اور اس دوسرے کمرے میں جا کر وہ اگربتیاں لے آیا، کیونکہ جب وہ واپس آیا تھا اس کے ہاتھ میں اگربتیاں موجود تھی۔ اس نے جو وہ اگربتیاں لے کر آیا تھا انہیں کمرے کے چاروں کونوں میں سلگا دی، یعنی ایک ایک اگربتی چاروں کونوں میں اس نے لگا دی تھی، اور میں تھا جو ایک طرف کھڑا ہوا تھا اور یہ سارا تماشا بڑے اطمینان سے دیکھ رہا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ جو ضعیف عامل کو لے کر آئے ہیں آخر یہ کرنا کیا چاہتے ہیں، اور ان کی باتوں سے تو لگ رہا ہے کہ یہ بہت سمجھدار اور باشریف بزرگ ہیں، لیکن ان کی باتوں سے مجھے کچھ ڈر بھی لگنے لگا تھا، کیونکہ سمجھدار ہونے کے ساتھ ساتھ ان کے پاس کوئی علم تو ضرور موجود تھا۔ میں ابھی تھا جو کونے میں کھڑا ہو کر عامل صاحب کی باتیں سن رہا تھا۔ حذیفہ جو وہاں پر موجود تھا وہ بھی عامل صاحب کے قریب آ گیا اور قریب آ کر ان کے پاس بیٹھ کر ان کے سارے علم اور ساری حرکتیں دیکھنے لگا کہ آخر عامل صاحب کیا کرنا چاہتے ہیں۔ عامل صاحب، وہ جنات جو ہے وہ میری چھوٹی بہن سے ہی بہت مانوس ہے، یعنی بہت لگاؤ ہے اسے میری چھوٹی بہن سے۔ وہ اس سے باتیں کرتا ہے، اس کے ساتھ کھلونے سے کھیلنے بھی آتا ہے اور وہ اکثر وقت میں اس کے ساتھ ہی کھیلتا رہتا ہے۔ وہ اس پر بھی مانوس ہو چکا ہے، اس کی بھی عادت ڈال چکا ہے، اور شاید میری چھوٹی بہن کو بھی اس سے خطرہ ہو۔ لیکن تعجب کی بات یہ ہے عامل صاحب کہ میری چھوٹی بہن جو ہے وہ بھی اس سے بہت لگاؤ رکھتی ہے اور اس سے بہت محبت رکھتی ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ وہ اسے دیکھ کر ڈرتی ہے، بلکہ وہ بھی اس کے ساتھ اتنی ہی مست مگن ہو جاتی ہے جتنا وہ میری بہن کے ساتھ رہتا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ اس کو وہ نقصان پہنچا دے اور میری بہن کو بھی کوئی نقصان ہو اس جنات سے۔ عامل صاحب نے ساری باتیں سنی اور اس کے بعد عامل صاحب نے حسینہ سے کہا، جاؤ تم جا کر اپنی والدہ اور اپنی چھوٹی بہن کو بھی اس کمرے میں بلا لو، سب لوگ اس کمرے میں موجود ہو جائیں جن جن کو اس جنات کی موجودگی کا احساس ہوا ہے۔ تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ تھوڑی دیر کے بعد وہ دونوں یعنی کہ حسینہ کی ماں اور اس کی چھوٹی بہن کمرے میں اب موجود ہو چکی تھی، وہ بھی اس کمرے میں آ چکی تھی۔ اب کمرہ جو تھا وہ لوگوں سے بھر چکا تھا۔ حذیفہ، روبان، حسنہ اور خوشبو اور اس کی ماں عامل صاحب کے سمیت سب کے سب اب اسی کمرے میں موجود تھے، جہاں پر ان انسانوں کے علاوہ میں، ایک جن زادہ، ایک جنات بھی وہاں پر اچھی طرح سے موجود تھا۔ جس کمرے میں ہم سب موجود تھے وہ کمرہ کافی بڑا اور کافی کشادہ تھا۔ اگربتیوں کی جو خوشبو تھی، جو عامل صاحب نے اگربتیاں لگوائی تھی، اس کی خوشبو ہر سمت اس کمرے میں پھیلی ہوئی تھی، چاروں طرف خوشبو ہی خوشبو تھی اگربتی کی۔ میں اب یہ کھڑا کھڑا سارا منظر دیکھ رہا تھا اور ان سب کی حرکتوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ تبھی عامل صاحب حرکت میں آئے اور انہوں نے اپنی جیب سے کچھ کاغذ کے 3-4 بڑے بڑے ٹکڑے جو کہ طے کیے ہوئے یعنی فولڈ کیے ہوئے تھے، وہ عامل صاحب نے اپنے لباس کی جیب میں سے نکال لیے، اور اس کے بعد ان کاغذوں کو میز پر رکھ کر عامل صاحب بڑی غور سے دیکھنے لگے۔ پھر انہوں نے اپنے لباس سے چھوٹی چھوٹی 3-4 پڑیاں بھی نکالی۔ ایک پڑیا کو جب عامل صاحب نے کھولا تو اس میں کچھ صفوف یعنی پاؤڈر ٹائپ بھرا ہوا تھا۔ اسے کھول کر عامل صاحب نے پتہ نہیں کیوں پر اپنے سامنے رکھ لیا۔ پھر اس کے بعد کاغذ کی تحریر کو وہ پڑھنے لگے۔ عامل صاحب نے جب ورد پڑھنا شروع کیا تھا تو اس سے پہلے ہی انہوں نے سب کو اپنی انگلی کے اشارے سے خاموش رہنے کا اشارہ کر دیا تھا۔ اب سبھی خاموش تھے اور صرف عامل صاحب کی ہی آواز ان سب کے کانوں میں آ رہی تھی، اور میں تھا جو جنات ہونے کے باوجود بھی ان سب چیزوں سے پرے اس وقت صرف اور صرف مہک پر ہی نظر جمائے ہوئے تھا۔
حسینہ کی چھوٹی بہن پر ہی نظر جمائے ہوئے تھا، جو اس وقت بڑی ہی معصوم اور بڑی ہی پیاری لگ رہی تھی۔ معصومیت کی تصویر بنی ہوئی تھی۔ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ عامل صاحب کیا کرتے ہیں، کیونکہ میں نے اس عامل کو بھی دیکھا تھا اور اس کے بعد اس حاجن بی بی نامی عورت کو بھی دیکھا تھا، جن کا حشر بہت برا ہوا تھا مجھ سے ٹکرانے کے باوجود۔ لیکن اب یہ عامل صاحب نئے تھے، انہیں نہیں پتا تھا کہ یہاں پر کون سا جنات ہے، بلکہ شہنشاہ جنات کا بیٹا ہے۔ اب میں ان کی حرکتیں دیکھ رہا تھا۔ میں بھی دیکھنا چاہتا تھا کہ اب یہ عامل صاحب کیا کرتے ہیں۔ عامل صاحب جو تھے وہ کچھ دیر تک تو پڑھتے رہے، پھر سفوف کی جو پاؤڈر کی پوڑی ان کے پاس رکھی ہوئی تھی اسے اٹھا کر اچانک انہوں نے اس پر پھونک مار دی اور سارا کا سارا سفوف جو تھا وہ ہوا میں بکھرا دیا۔ اسی طرح وہ کچھ دیر تک پڑھتے رہے اور باری باری جتنی بھی سفوف کی پڑیاں تھی سبھی کو انہوں نے ہوا میں اچھال دیا تھا۔ پھر جب انہوں نے اپنی آنکھیں کھولی تو ان کی آنکھیں دیکھنے لائق تھی، کیونکہ ان کی آنکھیں سرخ انگارہ ہو رہی تھی۔ پھر بڑی رعبدار آواز میں عامل صاحب کہنے لگے، میرے سامنے حاضر ہو جا اے خبیث جنات، تو ہے کہاں، ہمارے سامنے حاضر ہو جا۔ وہ کہتے رہے، انہوں نے کئی بار کہا، لیکن میں تھا جس پر کچھ اثر ہی نہیں ہو رہا تھا، تو میں بھی اپنی جگہ سے ذرا سا بھی ٹس سے مس بھی نہیں ہوا۔ میں سمجھ گیا تھا کہ یہ عامل صاحب جو ہیں یہ اماں حاجن جیسے بھی نہیں ہیں، ان کے پاس تو اماں حاجن جتنی طاقت بھی لگ نہیں رہی مجھے، یہ تو ان سے بھی زیادہ کمزور ہیں۔ جب میں حاضر نہیں ہوا تو عامل صاحب جو آئے تھے ان کے چہرے پر گھبراہٹ اور مایوسی پھیلنے لگی، کیونکہ وہ مجھے حاضر کرنے میں ناکام ہو گئے تھے، وہ بھی ان انسانوں کے سامنے، اور میں تھا جو کچھ لمحوں تک اس منظر سے لطف اندوز ہوتا رہا، کیونکہ مجھے مزہ آ رہا تھا جب وہ بلا رہے تھے اور میں نہیں آ رہا تھا تو ان کے چہرے کی اداسی دیکھ کر۔ اے جنزاد، آخر تو کیوں حاضر نہیں ہوتا ہمارے سامنے؟ تھوڑی دیر بعد عامل صاحب بولے، تھوڑی دیر بعد وہ گرج کر بولے تھے۔ مہک، اس کی ماں، حسینہ، روبان، سارے کے سارے بیٹھ کر عامل صاحب کے پاس ہی یہ سارا نظارہ دیکھ رہے تھے کہ کس طرح عامل صاحب ایک جنات کو بلانے میں ناکام ہو رہے تھے۔ اس کے بعد عامل صاحب اپنی خجالت مٹاتے ہوئے کہنے لگے، مجھے لگتا ہے وہ خبیث جنات اتنی آسانی سے ہم لوگوں کے سامنے آنے والا نہیں ہے، اب اس کے لیے مجھے کچھ اور ہی سخت عمل کرنا پڑے گا۔ وہاں بیٹھے ہوئے ہر شخص کے چہرے پر ایک عجیب سی پریشانی نمایاں ہو چکی تھی اور ان سب کو الجھن بھی تھی۔ عامل صاحب اپنی باتوں سے انہیں پر کرنے لگے، یعنی انہیں سمجھانے لگے، دلاسا دینے لگے کہ سب ٹھیک ہو جائے گا، اور کہنے لگے، بھائی میں نے تو عمل اپنا پورا کیا ہے، لیکن لگتا ہے یہ جو جنات ہے وہ بڑا ڈھیٹ قسم کا جنات ہے، اتنی آسانی سے یہ جنات ہمارے قابو میں آنے والا نہیں ہے۔ حسینہ ان کی طرف دیکھ کر کہنے لگی، لیکن عامل صاحب کچھ تو کیجئے، ہماری ساری امیدیں اب آپ سے ہی وابستہ ہے، ساری امیدیں آپ سے ہی ہیں۔ اس کے بعد میں نے جب دیکھا کہ عامل صاحب کی ساری کوششیں جب بیکار ہو گئی اور اب وہ اپنی شرمندگی کو مٹانے کی کوششیں کر رہے ہیں، تو میں نے سوچا کیوں نہ عامل صاحب کو تھوڑی خوشی دے دی جائے اور کیوں نہ میں ان کے سامنے آ جاؤں۔ یہ سوچتے ہی میں عامل صاحب کے سامنے آ گیا اور میں نے آ کر ہی عامل صاحب کو کہنے لگا، عامل صاحب آپ کا سارا عمل ہی بیکار گیا۔ وہاں بیٹھا ہر شخص، چاہے حسینہ ہو، قمر جہاں ہو یا پھر کوئی اور بھی ہو، وہ سب مجھے دیکھ کر ہکا بکا رہ گئے اور حیرانی میں ڈل گئے، اور وہ بہت ذرا چونک بھی گئے تھے۔ اس سے پہلے کہ عامل صاحب کے ہاتھ اپنی جیب میں جاتے، میں نے فوراً کڑکدار اور غرضدار آواز میں کہا، رک جائیں عامل صاحب، آپ کا کوئی عمل، کوئی داؤ مجھ پر نہیں چل سکتا ہے۔ مجھے اس طرح کڑکدار آواز میں اور رعب کے ساتھ دیکھ کر حسینہ کے چہرے کی ہوائیاں تو اڑ گئی۔ اب کیا ہوگا؟ کہ عامل صاحب حسینہ اور اس کے گھر والوں کو اس جنات سے بچا پائیں گے، یا پھر جنات انہیں بھی دونوں عاملوں کی طرح بھگا دے گا یا موت کا اتار دے گا؟ یہ سب جانیں گے ہم اس ویڈیو کے اگلے پارٹ میں۔